حضرت امام حسین کے سر کی بے ادبی کرنے والوں کا عبرتناک انجام کا واقعہ، آپ کو زخمی کرنے والا کیسی دردناک موت مرا۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بددعا دی کہ اے میرے اللہ، تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ ان کی شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اسی وقت قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنک مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب قصر عمارت میں پہنچا تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا کہ خدا کی قسم، میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر اس نے آدھی رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی دیکھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار ثقفی نامی شخص عراق کا گورنر بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک عمرو بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزیدی سپاہی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، اِنَّا أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِیمِ كَانُوا آمَنَا آیَاتِنَا عَجَبًا، کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل اور پھر کٹے سر کو لے کر پھر آنا عجیب ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا، کیا حضرت حسین کو قتل کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور کی جماعت پا سکیں گے۔ حضرت حسین کا سر مبارک 2 مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعوے دار ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک لے جائے گئے، جن میں 16 سر مبارک اہل بیت کے تھے اور ایک سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ ہو سکتا ہے یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر دفن ہو اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہو، واللہ عالم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانے ہی میں رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ مزید اچھے اور ایمان افروز واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایمان افروز واقعے میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔